الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللہ عز و جل ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے لکھا ہے ایمان۔ اولئک معنی یہ لوگ جن کی نشانیاں پہلے بیان ہوئی، علامات پہلے بیان ہوئے، یہ لوگ اولئک کتب کے معنی لکھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، کس نے لکھا؟ اللہ نے لکھا، ضمیر کا مرجع اللہ ہے، الایمان ایمان کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھا۔ سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جو وہ لکھے؟ لکھنا ہوتا ہے ہاتھ سے، لکھنا ہوتا ہے قلم سے، معلوم ہوا اللہ کے ہاتھ بھی ہیں اور اللہ کے ہاتھ میں قلم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ قلم اٹھا کر کچھ انسانوں کے دل کو کاغذ بنا کر اس پر لکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں ترجمہ تو یہ ہے لیکن اس کا لفظی مطلب مراد نہیں، یہ محاورہ ہے، یہ استعارہ ہے اس بات سے۔ بتاؤ جس چیز کو اللہ لکھے وہ مٹ سکتا ہے؟ اگر کس چیز کو ہم اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے تو وہ مٹ سکے گا، مگر جس کو اللہ عز و جل لکھے تو وہ مٹ نہیں سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے انسان بھی موجود ہیں، ایسے محبوب رحمان بھی موجود ہیں، ایسے جوان بھی موجود ہیں جن کے دلوں پر اللہ عز و جل اپنے دست قدرت سے لکھتا ہے ایمان۔ جب اللہ ان کے دل پر ایمان لکھتا ہے تو ان کا سر کٹ سکتا ہے مگر دل سے ایمان اتر نہیں سکتا، ان کا جسم جدا ہو سکتا ہے مگر ایمان جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت میں اتنا مضبوط ہوتے ہیں، ایمان میں اتنا پکے ہوتے ہیں، شریعت کی پیروی میں اتنا کامل ہوتے ہیں کہ ان کا جسم کٹ سکتا ہے مگر ایمان جدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نہیں چھوڑ سکتے، شریعت کی پیروی نہیں چھوڑ سکتے۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان کے جو شعبے ہیں، ایمان کی جو علامات ہیں، ایمان کی جو ٹہنیاں ہیں، ایمان کی جو شاخیں ہیں، ایمان مضبوط ہے، ایمان دل پر پختہ ہے، ایمان مستحکم ہے، ایمان مستقیم ہے۔ جب ان کے دل میں اللہ نے ایمان کو مضبوط رکھا تو ایمان کی جتنی شاخیں ہیں ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکے گا، ان کی آنکھوں سے بد نظری نہیں ہو سکے گی، ان کے کانوں سے غلط بات نہیں سنی جا سکے گی، ان کے ہاتھوں سے گناہ نہیں ہو سکیں گے، پاؤں غلط جگہ نہیں کر سکیں گے، دل میں تکبر نہیں آ سکے گا، حسد نہیں آ سکے گا، ریا نہیں آ سکے گی، شریعت کے پابند ہوں گے، اچھی صفات کے پابند ہوں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، بری صفات سے نفور رہیں گے۔ یہ وہ جوان ہیں جو پیر مٹھا جن کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔
اور فرمائے اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ان کے پیشانی پر لکھے گا، یوں نہیں فرمایا کہ ان کے سینہ پر لکھے گا، یوں نہیں فرمایا ان کے ہاتھ پر لکھے گا، فرمایا ان کے دلوں پر لکھے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کا مرکز اس کا دل ہے، انسان کی اہم شے اس کا دل ہے، انسان کی عمدہ چیز اس کا دل ہے۔ اللہ والا وہ ہے جس کے دل میں ایمان لکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جس کے دل پر ایمان ثبت ہو، اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے جس کا دل اللہ عز و جل کی طرف سے ایمان سے مطلوب ہو۔ اور راز سنیے، ایک اور راز۔ اللہ اکبر یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اولئک کتب، اللہ نے لکھا۔ ایک تو یہ کہ انسان خود لکھے، دل پر محنت کرے، دل پر کوشش کرے، جدوجہد کرے، سعی بلی کرے، دل پر ایمان لکھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ محنت کرے، دل پر ایمان لکھے، اس کے بعد زبان کو گناہوں سے بچائے، گانا سے بچائے، ہاتھ سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، بری باتوں سے بچائے۔ ہو سکتا ہے اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچائے، ڈرامہ دیکھنے سے بچائے، محرمات دیکھنے سے بچائے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود لکھے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کا مٹنا آسان۔ جب خود لکھے گا تو اس کا کٹنا آسان ہے۔ انسان فانی ہے، انسان کا عمل کمزور ہے، انسان کی لکھائی ناپائیدار ہے، لیکن جس کو اللہ لکھے وہ نہیں مٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کب لکھے گا؟ جب تو فانی ہوگا، جب تو نیست ہوگا، جب تو نابود ہوگا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، ناچیز کام ہوگا، لاشیں مترک ہوگا، کسی کامل پیر کی جتیوں کو اپنے سر پر رکھے گا، کسی کامل ولی کی محبت میں ڈوب جائے گا، کسی اللہ والا کی غلامی کا توب پہن لے گا، اللہ والے کے در کا تو خالق ہوگا۔ تو نہ رہے گا، تو نیست بنے گا، تو نابود بنے گا، لاش محض بنے گا۔ جب تو کچھ نہیں رہے گا، شہد کا نور تیرے اندر آئے گا، شہد کی محبت تیرے اندر آ جائے گی، شہد کا فیض آئے گا، شہد کا جلوہ آئے گا۔ جب تو نہ رہا، محبوب کا فیض آیا، تو اس وقت اللہ عز و جل کو تجھے تھام لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیض خود آئے گا، اس کی رحمت خود آئے گی، اس کی نظر تیرے شامل حال ہوگی۔ جب تو نہ رہا تو وہ جا رہے گا، جب تو نہ رہا تو پروردگار رہے گا، جب تو نہ رہا تو غفار رہے گا، جب تو نہ رہا تو ستار رہے گا، جب تو نہ رہا تو ایک ذات کردگار رہے گا۔ جب وہ رہے گا تو پھر وہ خود قلم اٹھائے گا، خود دل پر رکھے گا، جب خود اللہ دل پر لکھے گا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پھر محبوب خدا بنے گا، محبوب رحمان بنے گا، نوجوان بنے گا، مرد شیطان بنے گا، مجاہد میدان بنے گا، حبیب رحمان بنے گا، تجربہ زمان بنے گا، قطب دوران بنے گا، پیر مٹھا کا آستان بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے، جس کو چاہے اس کو کہتے ہیں وہبی ولایت۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وہبی اور دوسرا ہے کسبی۔ ایک تو اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ ولایت دے دے، اور دوسرا ہے اپنی محنت سے ولایت حاصل کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دے دیتا ہے، ہبہ دے دیتا ہے، انعام لیتا ہے، اکرام لیتا ہے، پھر اس کے دل پر اللہ تعالیٰ خود لکھ لیتا ہے۔ جب خود لکھ لیتا ہے وہ ظاہر میں تو ایک ہوتا ہے مگر پوری جہاں سے بڑھ کر ہوتا ہے، دیکھنے میں ایک ہوتا ہے مگر شیر جلسہ ہوتا ہے، دیکھنے میں تنہا ہوتا ہے مگر پوری دنیا کا جامع ہوتا ہے۔ وہ مٹ سکتا ہے مگر زبان مٹ نہیں سکتی، وہ کٹ سکتا ہے مگر آنکھیں خراب نہیں ہو سکتی، وہ مر سکتا ہے مگر شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اس کی نظر میں برکت ہے، اس کی زبان میں اثر ہے، اس کی حرکت میں جلوہ ہے، اس کے بیان میں تاثیر ہے، اس کی تقریر میں تقدیروں کی تبدیلی ہے۔ جہاں جائے گا برکت آئے گی، جو نظر اٹھائے گا دلوں کا سایہ پلٹ دے گا، اس کی مجلس میں لوگوں کی اصلاح ہوگی، اس کی باتوں میں گنہگار نیکوکار ہوں گے، اس کی نظر سے بے نمازی نمازی بنیں گے، کیونکہ اس کے دل پر ایمان لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ نے دل پر لکھ لیا ہے تو اس کی مجلس میں جھلک ہوتی رہے گی۔
سبحان اللہ. اولئک كتب فی قلوبہم الایمان. جب دل میں لکھ لیا تو یوں سمجھو زبان پر بھی لکھ لیا. دل بنیاد ہے. جب دل میں لکھا تو آنکھوں میں بھی ایمان لکھے گا. دل میں لکھا تو کانوں میں بھی ایمان لکھے گا. دل پر ایمان ہے تو ہاتھوں میں بھی ایمان لکھے گا. دل میں ایمان تو پیٹ میں بھی ایمان ہوگا. دل میں ایمان تو پاؤں میں بھی ایمان. دل میں ایمان تو خون میں بھی ایمان. دل میں ایمان تو ہڈیوں میں بھی ایمان. دل میں ایمان تو کھال میں بھی ایمان. دل میں ایمان تو بال میں بھی ایمان. دل میں ایمان تو ظاہر میں بھی ایمان. دل میں ایمان تو باطن میں بھی ایمان. جب دل میں ایمان تو سب کا ایمان. آیت کے دو ٹکڑے ہیں. ایک ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. نمبر 2 وَأَيَّدَهُمْ بِالرُّوحِ مِنْهُ. اور اللہ تائید کرے گا ان لوگوں کو ایک روح سے جو اللہ کی طرف سے ہے. عجیب ہے. ان بندوں کو اللہ تائید کرے گا. تائید میں تقویت دے گا. تقویت میں نصرت کرے گا. نصرت میں معاونت کرے گا. معاونت مانا اوپر کی طرف سے ایک فیض ڈال دے گا. اوپر کی طرف سے ایک جلوہ دے دے گا. اس کو ایک علم ملے گا. اس کو عجیب علم ملے گا. عجیب صبر ملے گا. عجیب نظر ملے گی. عجیب زبان ملے گی. عجیب بینائی ملے گی. عجیب قوت ملے گی. عجیب ولایت ملے گی. عجیب صفت ملے گی. عجیب عبادت ملے گی. عجیب حالت ملے گی. عجیب کیفیت ملے گی. ایتہم ان کو تائید دے گا. آگے فرمایا بالروح ایک روح سے تائید دے گا. اس تائید کے لیے وسیلہ ہوگا روح. اگر روح بدن میں آئے تو زبان کو گویائی ملے. آنکھوں کو بینائی ملے. کانوں کو سنوائی ملے. ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت ملے. پاؤں کو حرکت کی طاقت ملے. ظاہری روح سے بدن کو قوت ملتی ہے. مگر جب دل میں روح آئے اللہ کی طرف سے ایک روح دل میں داخل ہو پھر دل کی آنکھیں کھلیں گی. دل کی زبان کھلے گی. دل کے کان کھلیں گے. دل کے ہاتھ کھلیں گے. دل کے پاؤں کھلیں گے. دل کو قوت ملے گی. دل کو طاقت ملے گی. دل کو توفیق ملے گی. جیسے بدن کے اعضاء اور ان کی قوت ہے اسی طرح دل کے بھی اعضاء اور ان کی قوت ہے. بدن کے لیے ایک روح ہے تو دل کے لیے بھی ایک روح ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ روح موصوف ہے. من حرف جار ہوں میں جو ظرف مستقل یہ صفت ہے روح کی. وہ روح جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہے عام روح نہیں ہے. جب بندہ مٹ جائے گا نیست ہوگا نابود ہوگا اپنے آپ کو بھلا دے گا نفس کو مٹا دے گا. خواہشات ختم ہوں گے. ارادات ختم ہوں گے. تمنائیں ختم ہوں گی. تقاضا ختم ہوں گے. وہ نہ رہے گا. حس نہ رہے گا. وجود نہ رہے گا. جب وہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے مر جائے گا تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے ایک خاص روح ملے گی. اس روح سے ایک اور زندگی ملے گی. اس روح سے بقا ملے گی. اس سے ولایت ملے گی. اس سے قوت ملے گی. اس سے عجیب طاقت ملے گی. اس سے نظریں ملیں گی. اس سے توجہ ملے گی. اس سے فیض ملے گا. اس سے ایک روحانی طاقت ملے گی. اس سے پیر میں تھاپ والی کرامت ملے گی. مختصراً آپ کو ایک آیت شریف کے کچھ مسائل اور مفاہیم سمجھائے. اللہ عز و جل آج اس کے کلمات قبول کرے. آپ کو ان